السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب صحابہ کرام کا کفار کی اذیت پر صبر و استقامت، اس موضوع پر کچھ گفت و شنید ہو۔ آئیے حصول برکت کے لیے آقائے دو جہاں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر نبی اور آل نبی پر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ، اللہ کا فرمان سچا فرمان۔ انسان کی باتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن رب کے فرمان کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں ارشاد فرمایا کہ اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی دینے کے لیے امتحان کے کئی مراحل رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے ترقی اسی کو دی جاتی ہے، اور جو بندہ امتحان نہیں دیتا ہے تو پاس کیسے ہوگا، ترقی کیسے کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کی چند پرچے رکھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، پیدا اس نے کیا، طاقت اس نے دی، زندگی اس نے دی، سب کچھ اس نے دیا، پھر بھی فرماتا ہے تم کو اس قابل بنا دیا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا، سب کچھ اس نے کیا، کرنے کے بعد فرما رہے ہم آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، لیکن امتحان سخت نہیں ہوگا، بشیء، تھوڑی چیز کے ذریعے سے۔ رب کا فرمان دیکھو کتنا کرم ہے، بشیء نکرہ کے ساتھ، کامن ناؤن، کچھ چیز کے ذریعے سے۔ اب وہ کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے آزمائے گا؟ تو پہلی آزمائش خوف کی ہے کہ بندے کے اوپر خوف طاری ہونے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا سا کچھ ہوتا ہے خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے حق بول دیا تو کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے سچ کر دیا تو کیا ہو جائے گا، اگر ہم نے جو ہے نا صحیح باتیں رکھ دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم کو خالی اس بات کی فکر ہے، اسی چیز کا خوف ہے۔ ذرا دیکھیں آپ، پہلے کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی اگر ڈگمگانے لگتا تھا تو اہل علم علماء جا کر کے ان کو سمجھا دیا کرتے تھے، اور بادشاہ بھی سمجھ جایا کرتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ خوف کوئی اور لاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا نور علم عطا فرماتا ہے، اس کے اندر بندے کا خوف نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے خوف تو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تم کو آزمایا جائے گا خوف کے ذریعے سے۔ آج انسان کو ہر چیز کا خوف ہے۔ آپ دیکھیں بچہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے ارمان نہیں پورے ہو رہے ہیں، اس کا خوف اس کو ستایا جاتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا کاروبار، میری آرزو کے مطابق میری شادی، میرے ارمان، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں۔ آدمی اور زیادہ بڑا ہوتا ہے تو خوف یہ ستاتا ہے کہ کیا ہوگا اگر میں کام نہیں کروں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہر طریقے کا خوف اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے آزمایا جائے گا، تم کو خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے، کہ کبھی کاروبار توڑنے کی کوششیں ہوں گی، کبھی نوکری کا مسئلہ آپ کے درپیش ہوگا، کبھی بہت سارے مسائل آپ کے درپیش ہوں گے، لیکن مکمل بھوک کوئی نہیں طاری کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا ضرور۔ دیکھو صحابہ کرام کو آزمائش ایسی ہوئی کہ خود غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو جو کھجوریں ملی، ایک کھجور ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام ایک کھجور میں تین صحابی شکم سیر ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیابی کی دلیل ہے کہ ایک کھجور ہے، 3 صحابی شکم سیر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آزمائش کا موقع تھا۔
اللہ تعالیٰ نے آزمایا، خوف کا معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی بھی کمی ہے، کچھ مال کم ہے اس سے بھی اللہ آزمائے گا، جانوں کی کمی سے کہ لوگ انتقال کر جائیں گے، آدمی ٹینشن میں آ جائے گا، سرپرست چلا گیا کون کیا کرے گا، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا، غلہ کتنا پیدا ہوگا، پھل کتنے آئیں گے، ان کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پرچے رکھے، پہلا پرچہ خوف کے بارے میں کہ بندہ کس کا خوف کرتا ہے، میرا کرتا ہے یا میری مخلوق کا خوف کرتا ہے۔ دوسرا پرچہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ ہے بھوک کا، کہ بندہ بھوکا رہے گا تو کس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے گا، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہے مال کی کمی کا، چوتھا جو معاملہ ہے وہ جانوں کی کمی کا، پانچواں معاملہ پھلوں کی کمی کا، اور ان جو پانچوں پرچوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اب کامیاب یہ ہو رہا ہے میرا بندہ، تو خوشخبری رزلٹ جب سنایا جاتا ہے نا تو کسی بڑے کو بلا کر انعام اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی مخلوق میں سب سے بڑا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب ہم نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل تو آپ کو بنایا ہے، لہذا کامیاب ہونے والے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ اپنی زبان سے بشارت عطا فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے ان 5 چیزوں میں، اور مصطفیٰ اپنی زبان سے بشارت سنانے والے ہیں، مصطفیٰ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اسی لیے تو ایک موقع پہ آقا نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی ماحول، غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی، مسافر کو اسی لیے غریب کہا جاتا ہے کیونکہ کہیں جاتا ہے تو وہ اجنبی ہوتا ہے، کوئی شناسا پہچان کا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی ماحول میں ظاہر ہوا، صحیح ہے نا، اتنا اجنبی ماحول کہ اللہ کو ایک کہنا بھی جرم تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی وحدانیت کا جام پلایا ہے، اللہ ایک ہے اس کا جام پلایا، ایسا جام پلایا کہ اگرچہ لوگ زخم لگائیں، خون نکالے، کولے چلائیں، تپتی ہوئی ریت پہ ڈالے، لیکن اللہ ایک ہے اسی کا نعرہ لگایا جاتا رہا، اللہ ایک ہے اس کا نعرہ لگایا جاتا رہا۔ تو بتانا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر طریقے سے آزماتا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، آؤ حضور سے پوچھتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کی آزمائش ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا ان اللہ یبتلی الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتا ہے، ثم الامثل، پھر جو انبیاء کے طریقے پہ چلا کرتا ہے، ثم الامثل، پھر جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، کتنے سال، کتنے سال، لیکن ایمان کتنے لائے، صرف 80، کتنے لوگ ایمان لائے، 80۔ تو کیا نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں کچھ فرق آیا، کیا نوح علیہ السلام پہ کام کرنے میں کچھ فرق آیا؟ ارے نوح علیہ السلام نے تو وہی کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے بخاری شریف کے اندر، جو روایت لائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط یعنی بہترین امت بنایا ہے۔ ہم کو تو ایسے ہی خوش ہو جانا چاہیے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور یہ ہمارے اندر کمال نہیں ہے، کمال تو اس نبی کا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے افضل نبی کے صدقے میں ہمیں افضل امت بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کی گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو مثال ملایا گیا۔ نوح علیہ السلام کا نام جانتے ہیں آپ، یہ تو نوح لقب ہے ان کا، نام ان کا تو عبد الغفار ہے، ایک روایت میں ہے کہ نام ان کا یشکر ہے۔ نوح کا معنی ہوتا ہے خوب رونے والا، خوب رونے والا۔ آپ 950 سال سمجھاتے رہے، قوم سمجھتی نہیں، آپ کی بات پہ دھیان نہیں دے رہی تھی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑگڑاتے، تو قوم کے درد میں رونا رب کو اتنا پسند آیا، اسی بنا پر آتے نوح علیہ السلام کو نوح کے لقب سے اللہ نے یاد فرمایا ہے، اللہ نے یاد فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روضے محشر
ہر امت اللہ تعالیٰ ہر امت سے پوچھے گا کیا تم کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو امت وہاں پر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گی، نہیں مولا کوئی نہیں آیا تھا۔ پیغمبروں کو بلایا جائے گا، پیغمبران اعظام آئیں گے، آنے کے بعد پیغمبران اعظام سے اللہ پوچھے گا ہم نے تو تم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا تھا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا تھا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ سارے پیغمبر کہیں گے اے اللہ ہم نے تو تبلیغ کر دی تھی، ہم نے سمجھا دیا تھا، ہم نے سمجھا دیا تھا۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نوح علیہ السلام آئیں گے، نوح علیہ السلام آئیں گے، 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جب ان کی امت سے پوچھا جائے گا اور جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ کہیں گے نہیں کوئی نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ تب ایسے صورت میں آتے نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں مولا تو نے ہمیں بھیجا تھا، ہم نے انہیں سمجھایا تھا۔ تو امت کہے گی نوح علیہ السلام کے سامنے کہ کوئی نہیں آیا، اگر کوئی آیا ہے تو گواہ پیش کیا جائے۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے تبلیغ کر دی تھی، اس پر گواہ امت محمدیہ ہے۔ امت زور سے اور بولے یار، یہ امت محمدیہ آزمائش میں گری ہے، لیکن شان تو ذرا دیکھو، انبیاء کرام کی تبلیغ پر گواہی اگر دینے کے لیے کوئی امت کھڑی ہوگی تو یہ امت محمدیہ ہے۔ اپنی عظمت پہچانو، اپنی شان جانو، آپ کا مقام کیا ہے۔ تو فوراً نوح علیہ السلام کی امت کہیں گی مولا گواہ کے لیے تو موجود ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، گواہ کے لیے تو سننا ضروری ہے۔ یہ امت تو تھی بھی نہیں، نہ تھی، نہ اس نے دیکھا نہ سنا، اب یہ کیسے گواہی دے گی؟ تو امت سے محمدیہ سے پوچھا جائے کیسے گواہی دو گے تم لوگ، کیا طریقہ ہوگا؟ تو کہا ہم تو گواہی دے رہے ہیں، لیکن نہ ہم نے دیکھا نہ ہم نے سنا نہ ہم نے کچھ جانا، بس اتنا ہم نے جانا کہ ہمارے نبی نے ہم سے فرمایا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ مصطفیٰ نے ہم سے فرما دیا، ہم نہ اس وقت سننے کے لیے موجود تھے نہ اس وقت دیکھنے کے لیے موجود تھے، ہم نے نہ دیکھا اس وقت نہ اس وقت سنا کچھ نہیں، لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی کا نور موجود تھا۔ اس نبی نے فرمایا کہ تمام پیغمبران نے تبلیغ کر دی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ آپ ذرا دیکھو مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ساری امتیں ایک طرف ہے، امت محمدیہ انبیاء کے سپورٹ میں کھڑی ہے، اور امت محمدیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گواہی دی ہے تو اپنی طرف سے نہیں دی ہے، اے مولا تیرا محبوب بول رہا تھا، تیرے محبوب کی زبان ہی ہم نے سنا تھا، ہمارا ایمان بن گیا، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کریں گے مولا جو میری امت کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ ذرا سوچے آپ، سب سے زیادہ آزمائش جو انبیاء کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انبیاء کے طریقے پر چلیں گے ان کو آزمائے گا۔ یہی وجہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا راہ خدا میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی، سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی، آقا فرماتے سب سے زیادہ اذیت دی گئی۔ حضور نے فرمایا میری امت کے سامنے جو فرعون تھا، جانتے ہیں حضور کے دور کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ حضور کے دور کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ آقا نے فرمایا لیکن سوچو ذرا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نشانیاں اس نے دیکھی ہیں نبی ہونے کی، ہاتھ میں کنکریاں اس کے کلمہ پڑھی ہیں۔ اب اس پاگل کو تو سمجھ جانا چاہیے ہاتھ ہمارا ہے لیکن کنکری میں زبان مصطفیٰ کی ہے، مطلب مصطفیٰ کی تعریف میں زبان کھل رہی ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کو تو ایمان لانا چاہیے، لیکن ایسا فرعون تو سدھرا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے طریقے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ نبیوں کے طریقے پہ کون چلنے والا ہے؟ صحابہ کی آزمائش ہوئی ہے، صحابہ چاہتے تو کیا نہیں ہوتا۔ معلوم ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی ہے، گئے اور آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تو کعبہ اور خانہ کعبہ اور کعبے کا کعبہ، کعبہ خانہ کعبہ اور کعبے کا کعبہ، ماشاءاللہ۔ حضرت عمار فرماتے میں گیا، جا کر میں نے عرض کیا سرکار بڑی اذیت اور بڑی تکلیف دی جا رہی، آپ دعا فرما دیں۔ مصطفیٰ چاہتے تو دعا کرتے نا تو پلٹ دی جاتی بس، لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ پہلے آزماتا ہے، اس کے بعد نوازشیں کرتا ہے۔ اور کہاوت مشہور ہے، جس لوہے پہ جتنا وار ہوتا ہے وہ لوہا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ جتنا مارو اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ جس لکڑی پہ جتنا زیادہ چلاؤ گے آلہ، اتنا زیادہ اس لکڑی کے اندر اللہ تعالیٰ جمال اور خوبصورتی پیدا فرماتا ہے۔ سمجھ ہے کہ نہیں؟ پالش کرنا ہے، اب لا کے لگا دو ماربل، جتنی پالش کرو گے اتنی چمک موجود ہوگی۔ آدمی نہائے گا، جتنا رگڑے گا اتنا میل صاف ہوگا۔ تو مصیبتیں مومن کے میل کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک صحابیہ، ایک واقعہ شاید سنا چکا ہوں، ایک صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دو۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی چیت، نہ کوئی ہنگامہ۔ آج کی طرح بھی نہیں کہ نمک کم، نمک مرچ زیادہ پہ ہنگامہ ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اچانک انہوں نے کہہ دیا مجھے طلاق چاہیے۔ جیسے ہی کہا مجھے طلاق چاہیے تو ان صحابی نے کہا میں طلاق ابھی نہیں دوں گا، پہلے حضور کے پاس معاملہ رکھوں گا، آقا علیہ السلام جو حکم دیں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے، راستے میں پاؤں میں چوٹ لگی، پاؤں زخمی ہو گیا، خون سے شرابور ہو گئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کو معلوم ہوا، دوڑتے ہوئے آئیں اور آنے کے بعد ان کے سر کو اپنے قدموں میں رکھ کے صاف کرنا شروع کر دیا، اور کیا کہتی ہیں کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے طلاق۔ اچانک کبھی کہتی طلاق، کبھی کہتی نو طلاق، کبھی طلاق کی ضرورت ہے، کبھی طلاق نہیں لینا ہے۔ تو ان صحابی نے کہا آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہا میرے سرتاج جب سے میری شادی تم سے ہوئی ہے تم بیمار بھی نہیں پڑے، ذرا بھی تکلیف تمہیں نہیں آئی، تو مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہیں اللہ کی رحمت تم سے دور تو نہیں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب تو تمہارے اوپر نہیں آ گیا ہے، تو میں نے اس لیے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن ابھی تمہارے قدموں میں ٹھوکر لگ گئی، خون نکل رہا ہے، مجھے معلوم ہو گیا اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، لہٰذا مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچیں آپ، ذرا سوچیں، ذرا سی اگر معاملہ ہو جائے، اللہ خیر، اللہ خیر۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی آزمایا گیا۔ معلوم ہے 7 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد سب پر عیاں کر دیا تھا، سب پہ ظاہر کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق نے تو ایسا ظاہر کیا کہ آپ کلمہ پڑھ کے نکلے اور جانے لگے، راستے میں حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت مقداد اور کئی لوگ ملے، حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ کے گئے اور ان لوگوں کو سمجھایا، وہ لوگ بھی کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ 7 لوگوں نے شروع میں کلمہ پڑھا اور ظاہر کر دیا، 7 لوگوں میں کسی کو کسی کی قوم نے بچایا اور کسی کو کسی کے رشتہ داروں نے بچایا، لیکن جو ہمارے آقا بن گئے، ہم غلاموں کو سمجھانے والے بن گئے، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے سپورٹ کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، بلال امتحان دینا چاہتے ہیں، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، بلال امتحان دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی استقامت دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا بلال کتنی بھی مصیبتیں آ جائے اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ٹھوکر کھانے سے اور ایمان نکھرتا ہے۔ ہاتھ بلال کے اوپر جاؤں اس سے پہلے ایک حدیث سناؤ، درود پاک پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ در منصور کی روایت ہے، تیسرا حصہ صفحہ 74 کے اندر، بڑی شاندار حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اثر صحابی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے کہا من کن فیہ اربعن من کن فیہ، 4 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ان 4 چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ 4 چیزیں پیدا کرو جنت میں محل ملے، کہاں؟ گھر میں نہیں، ہمارے یہاں کوئی اسکیم خالی چالو ہو جائے کہ اس اسکیم کے تحت پلاٹ مل رہے ہیں، سمجھانے کے لیے اس اسکیم کے تحت پلاٹ مل رہے ہیں، برابر چاہے 50,000 1 لاکھ زیادہ ہو، لیکن برابر ہم جاتے ہیں، کیوں؟ اسکیم میں انعام بھی مل رہا ہے نا، وہ شرعی مسئلہ کیا ہے بعد میں اپنا،
کیا صورت ہوتی ہے؟ وہ جو اسکیم لاتا ہے وہ دیکھ کے بتایا جائے گا. خالی مثال دے رہا ہوں کہ ہم کو خالی اسکیم کے بارے میں معلوم ہو جائے ہم برابر دوڑ کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پلاٹ کے ساتھ ساتھ اور فائدہ ہو رہا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کا محل نہیں جنت کا محل دیتا ہے. اور زور سے بولو یار. جنت کا محل ہے. جنت کا وہ بھی ہم نہیں بناتے اللہ بناتا ہے. سوچیں بنانے والے سے بھی گھر میں فلق آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کے لیے جنت میں محل. وہ جنت جس میں اگر کھڑکی مل جائے یہی کام ہے یار. کھڑکی مل جائے یہی سب کچھ ہے یار. سمجھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو ہم مسلمانوں کو 5 ٹائم میں اپنی جنت کی کیاری میں بٹھا دیتا ہے. یہ مسجد جنت کی کیاری ہے معلوم ہے. حضور نے فرمایا جنت کے کیاری ہیں. اور مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر دنیا کو بھی کہہ دے جنت تو وہ جنت ہے. نہیں یقین آتا تو وہ جنت کے کیاری جو زیادہ مشہور ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا. ایک بات اور سن لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کی 2 آنکھیں ہیں. یا اللہ کہاں پہ 2 آنکھیں؟ تیرے نبی نے فرمایا 2 آنکھیں کہاں پہ ہیں؟ تلاشتے رہیں گے کیونکہ ہم کو تو جو ظاہر ہے وہی نظر آتا ہے اور جو چھپا رہتا ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آقا نے فرمایا 2 آنکھیں اس کی زبان ہے. مسجد جو کچھ دیکھتی ہے روضے محشر سب اللہ کی بارگاہ میں بول دے گی. روضے محشر مسجد جو دیکھ رہی ہے وہ بولے گی کہ خیر النساء میں لوگ اول وقت آ کر کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے نبی کی عظمت پر بیان سنتے تھے. روضے محشر اگر مسجد نے گواہی دے دی اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. بیڑا پار ہو جائے گا. ذرا سوچیں آپ. تو انہوں نے فرمایا جس کے اندر 4 باتیں موجود ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. نمبر 1 من کانا عصمت امرہ لا الہ الا اللہ. جو چاہتا ہے کہ اس کا معاملہ محفوظ ہو جائے کوئی ٹینشن والا نہ رہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے. ہمارے ہاں تو ذکر میں خود پڑھاتے ہیں ہم لوگ. تو پہلی چیز جو چاہتا ہے معاملہ محفوظ رہے اس کا تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کے ہیں. یقیناً ہم اللہ کے. کیا لفظ ہے اس میں؟ اِنَّا یقیناً ہم. یقیناً ہم للہ اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم اللہ کی طرف ہی پلٹ کر کے جانے والے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی حضور نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے مصیبت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. آپ اس کا احساس اس سے کرو کہ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ ابھی حضور سے نکاح نہیں ہوا تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. مدینہ آئی کچھ دن رہی اس کے بعد ابو سلمہ پردہ فرما گئے. جب آتے ابو سلمہ پردہ فرما گئے ماں ام سلمہ فرماتی میں تو ہجرت کر کے مدینے سے آئی تھی سب کچھ چھوڑ دیا تھا مصطفیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا رشتہ داروں کو سب کچھ چھوڑ دیا اپنے شوہر کے ساتھ آئی. اب شوہر کا انتقال ہو گیا پردہ فرما گئے تو بے سہارا نظر آتی ہے بظاہر. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. حضور نے تسلی دیتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. حضرت ام سلمہ سے فرمائیے پڑھو گی اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. پڑھنا شروع کر دیا. حضرت ام سلمہ نے کہا میرا یقین تھا اللہ بدلہ دے گا لیکن جب مصطفیٰ نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے معلوم ہو گیا اللہ بدلہ دے گا لیکن اتنا بڑا بدلہ دے گا یہ یقین نہیں تھا. یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بھی مصیبت آئے چراغ بجھ جانا وہ بھی مصیبت ہے. چراغ بجھ جانا چراغ جلتے جلتے کئی حدیثیں ہیں. تو پہلی چیز جو اپنا معاملہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں محفوظ کرنا چاہتا ہے کیا پڑھے لا الہ الا اللہ. دوسری چیز مصیبت آئے تو کیا پڑھے ہاں. تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا عُوتِيَ شَيْئًا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز عطا کی جائے تو کیا کہے الحمدللہ. کھانا دیا گیا الحمدللہ, پانی دیا گیا الحمدللہ, نعمت ملی الحمدللہ, کپڑے ملے الحمدللہ, اولاد ملی الحمدللہ, اچھائی ملی الحمدللہ. اور الحمدللہ پہ بار بار تو بتاتا ہوں میں کہ اس میں 8 حرف ہیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الحمدللہ تم کہو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور سارے فائدے الحمدللہ. اس کے بعد فرماتے وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا اور جب کوئی گناہ ہو جائے ظاہر سی بات ہے انسان غلطیوں سے مرکب ہے.
نسیان سے مرکب ہے. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کہے استغفر اللہ. جس کے اندر یہ 4 باتیں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. اب آؤ صحابہ کرام کی شان ذرا دیکھو, سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. آغاز کرتے 7 لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. ان 7 لوگوں میں کسی کو کسی نے بچایا, کسی نے کسی کو بچایا, لیکن بچے بلال. بلال پہ کتنا ظلم و تشدد ہوا سبھی کو معلوم ہے, لیکن ظلم و تشدد کے بدلے میں جو اللہ نے صلہ دیا اس کی شان دیکھو ذرا. کیونکہ ظلم و تشدد پہ انہوں نے صبر و شکیب کیا, استقامت دکھائی. ایسا نہیں کہ ظلم دیکھ کر کے ایمان کا سودا کر لیا, تشدد دیکھ کر کے ایمان کا سودا کر لیا. ڈٹے رہے, ظلم ہو رہا ہے ہونے دو, ہمارا کام تو اللہ اللہ بولنا ہے, اللہ اللہ بولنا ہے. چنانچہ اس ذوالقعبہ کے اندر آیا پہلا حصہ صفحہ 415. علامہ عز الدین جزری فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں, جو سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت ہے, ان میں سے حضرت بلال بھی ہیں. معلوم ہے حضرت بلال کو دیکھ کر کے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے میرے آقا. زور سے بولو نا یار. عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی زبان پر حق ہے, جو بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں, جو ہاتھ چلتے ہیں شیطان بھاگتا ہے. وہ عمر کہتے میرے آقا بلال, میرے آقا بلال. سوچو بلال کا رتبہ کتنا بلند ہوا ہے. تو سابقین اولین میں سے ہیں. وَمِمَّنْ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ان میں سے ہیں جن کو خالی اللہ کے لیے جن کو عذاب دیا جاتا تھا, سزائیں دی جاتی تھی اللہ کے لیے, خالی اس لیے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. اب دنیا کے جتنے شریف ملک ہیں, بڑے اپنے آپ اپنی شرافت اور تہذیب پہ بڑا ناز ہے. ہر ملک یہی کہتا ہے کہ ہر آدمی کو ہر مذہب کی آزادی ہے, ہر ملک اپنے آزادی ہے. ارے یہاں تو بولنے کی بھی آزادی کہی جاتی ہے. صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ خالی اتنا تو کہا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, اتنا ہی تو کہا تھا. تم کہتے ہو آزادی حاصل ہے, تو کیا ظلم کر دیا صحابہ نے؟ کیا معاملہ رہا صحابہ کا؟ پھر بھی تو ظلم و تشدد کا شکار. جو زیادہ اپنی تہذیب دکھاتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے انصاف نہیں کر پاتا. ظلم و تشدد کا معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھو بہت سارے لوگ بولیں گے ہمارے یہاں سب آزادی ہے, سب آزادی ہے. ابے جب سب آزادی ہے تو مسلمان کو بھی تو آزادی دو. ہم بھی تو بولیں, اگر ہم بولیں گے تو پھاڑ کے رکھ دیں گے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا خدا وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے, تمہارا تو وہ جس کو تم نے بنایا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہمارا خدا ساری کائنات کو بنانے والا ہے. ہمارا پروردگار ایسا پروردگار ہے. جی, پروردگار کا معنی ہی ہوتا ہے پالنے والا, پالنے والا. ارے کسی انصاف پسند سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا سب کا مالک, سب کا مالک. الحمدللہ جو سب کا مالک ایک ہے وہی ہمارا مالک ہے. اس ایک نے سب انیک کو بنایا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس ایک نے سب انیک کو بنایا. اللہ ایک ہے, اس نے ساری مخلوق کو بنائی جو مخلوق انیک ہے. جس کو دیکھو چہرہ الگ نظر آتا ہے, جس کو دیکھو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. تو حضرت بلال آئے, ان کے اوپر عذاب ہونے لگا. جانتے ہیں ابو جہل بتایا نا, حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے وہ, میری امت کا کیا ہے. ایک حدیث پاک میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا گزر بدر کے اس کنویں کے پاس سے ہوا جس کنویں میں کفار کی باڈیاں ڈالی گئی تھی, ڈال دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا گزر ادھر سے ہوا. کیا دیکھتے ہیں ایک شخص بڑا پیاسا ہے, نکلا کنویں سے باہر, دوڑ رہا ہے. پیچھے ایک دوسرا شخص آیا, آگ کا کوڑا لے کے اس کو مار رہا ہے. اور جو آگے جس کو مارا جا رہا ہے وہ بار بار بولتا ہے مجھے پانی پلا دو, مجھے پانی پلا دو, مجھے پانی پلا دو. اور وہ بار بار آگ کے کوڑے سے مارتا, بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا, جا کر عرض کیا, جاگتے ہوئے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے, جا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس کنویں کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک شخص کنویں سے نکلا ہے, دوسرا آگ کا کوڑا لے کے اس کو مار رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ آقا نے فرمایا جو نکلا تھا, جو پانی مانگ رہا تھا, جس کو مارا جا رہا تھا, وہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا. اور جو کوڑے سے مار رہا تھا وہ فرشتہ تھا جسے اللہ نے اس کو عذاب دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے, اور قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا. ذرا سوچیں آپ, تصور کریں. لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گیا, ابے کافر ہے وہ دوڑ رہا ہے,
وہ کافر ہے, دوڑ رہا ہے. سوچو جب کافر اتنا دوڑ سکتا ہے تو ایمان والا کتنا چل سکتا ہے, ایمان والا کتنا چل سکتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو اتیان الارواح کے اندر آپ نے کئی حدیثیں نقل فرمائے کہ مومن کی روح ہے جہاں چاہتی وہاں آتی جاتی ہیں, بس شرط یہ کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی اچھا ہو جائے. ہر آدمی کے گھر میں پیر اور جمعرات کو روحیں آتی ہیں, حدیث میں آیا ہے, سمجھ رہے نا. اسی لیے پہلے ہمارے یہاں ماحول کیا تھا, پیر اور جمعرات کو فاتحہ دلاتے تھے, تھا کہ نہیں؟ اگر ماحول تھا تو ایک بار سبحان اللہ بول کے نیاز کر لو یار, سبحان اللہ بولو مرحوموں کے نام پہ, رہے کہ نہیں؟ پہلے یہ سب کچھ ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب روحیں آتی ہیں تو پوچھتی ہے کوئی مجھے یاد کرنے والا ہے, کوئی میرا تذکرہ کرنے والا. اب تو کوئی نہیں کرتا, پہلے سب کرتے تھے برابر بیٹھ کے. کیسے کہ فلاں مرحوم صاحب کو, فلاں مرحوم صاحب کو یاد کر رہے ہیں, تذکرہ بھی کر رہے ہیں, رحم بھی کر رہے ہیں, سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ تھا. لیکن ہم لوگ آج کل سب کچھ کریں گے لیکن ناجائز و حرام خالی انہی چیزوں کو کہیں گے. جو ناجائز و حرام ہے ان کو حلال تصور کر کے کر رہے ہیں, فیشن سمجھ کر کے کر رہے ہیں. دیکھو نا, پینٹ پھاڑ کر کے فیشن سمجھ کر کے دین کا کام کر رہا ہے, اور برابر بول رہے کہ نیاز غلط ہے, برابر بول رہے کہ فاتحہ غلط ہے. اب ذرا سوچے نماز پڑھی جاتی کیسے پڑھی جا رہی ہے. تو بہرکیف مارا جا رہا تھا تو ابو جہل, جانتے یہی ابو جہل ہے. امت کی پہلی شہیدہ خاتون کو جانتے ہیں آپ؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زور سے بول دو یار, پہلی خاتون ہے, پہلی خاتون. اس پہلی خاتون کو شہید کرنے والا بھی ناہنجار یہ اپنی امت کا فرعون ابو جہل تھا. امت سے مراد امت دعوت ہے, امت اجابت مت سمجھنا, کلمہ پڑھنے والی امت نہیں. جن کی طرف حضور سمجھانے کے لیے بھیجے گئے وہ امت دعوت کہلاتی ہے. یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت اجابت میں شامل فرما لیا ہے, کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا جی. تو اس نالائق سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا تھا. معلوم ہے مارا تھا نیزہ, اور کہاں پہ مارا تھا بولنے میں بڑا عجیب لگتا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں؟ بڑا عجیب لگتا ہے. کفار نے ہمیشہ یہی تیور رکھے. 1400 سال سے معاملہ شروع ہوا, آج بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یہ مسلمان ہے کہ خالی بس اپنا درس بھولا بیٹھا ہے, اپنا پیغام بھولا بیٹھا ہے. تو ابو جہل کیا کرتا آپ کو معلوم؟ حضرت بلال کے بدن سے کپڑے اتروا لیتا, اتروانے کے بعد دھوپ میں ڈال دیتا, چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیتا. آپ کے اوپر جو ہے نا پتھر چکی کے اٹھا کر کے رکھ دیتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا؟ اکفر برب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا انکار کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرو. آج جیسے اورانا کفریہ کلمات بولو کفریہ کلمہ کے نعرہ لگاؤ, کفر ہے شرک ہے کیا ہے نہیں لگاؤ, اور ہم لوگ یکجہتی دکھاتے تھک گئے. ہر موقع پر مبارکبادیاں پیش ہو رہی, یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ایمان بچا ہے کہ چلا گیا. حضرت بلال تو اکیلے ہیں, ماحول کتنا خراب ہے. حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا انکار کر دو, لیکن بلال ہے سب کے سامنے کہتے ہیں احد احد, سبحان اللہ, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. گویا کہ حضرت بلال نے یہ پیغام دیا, ہر در پہ جھکے سر, یہ میری شان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. تو حضرت بلال نے کہا احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت ورقہ ابن نوفل, سبحان اللہ, جن کے دو جملے قابل غور ہیں. ورقہ ابن نوفل کا گزر ہوتا ہے, وہ یعذب, حضرت بلال پہ عذاب ہو رہا, سزائیں دی جا رہی ہیں. دیکھا جب برداشت نہ ہو سکا تو انہوں نے برملا کہا احد احد یا بلال, اے بلال تمہاری زبان سے خالی ایک ہی کلمہ ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اے بلال تم یہی کہتے رہنا. اور آگے کا جملہ سنو, کہتے واللہ لئن مت علی ھذا, اے بلال اگر تم خدا کی قسم اس حالت میں انتقال کر گئے, لاتخذن قبرک حنانا, تو ہم تمہاری قبر کو باعث برکت بنا لیں گے. زور سے بولو یار. اس سے دو نظریے سامنے آئے. پہلا نظریہ یہ ہے کہ ورقہ ابن نوفل حضرت بلال کے دور میں یہی تصور تھا, یہی معاملہ تھا کہ اللہ ایک ہے, اسی پہ جمے رہنا ہے. اگر انتقال کر گیا بندہ تو وہ معمولی نہیں ہوگا, جس قبر میں لیٹے گا وہ قبر بھی باعث برکت ہو جاتی ہے, وہ قبر بھی باعث برکت ہو جاتی. معلوم جب قبر باعث برکت ہے تو جس گھر میں وہ بندہ رہتا ہے وہ گھر بھی, سمجھ رہے نا آپ؟ سوچو جس در کا وہ غلام ہے اس در کا مقام کیا ہوگا.
سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اب حضرت بلال پہ اتنا ظلم و تشدد ہوا، صبر کیا، استقامت کی، جمے رہے، اللہ نے بدلہ کیسے عطا فرمایا؟ ایک بار بنتا ہے یار، ایک بار حضرت بلال کے نام پہ ہونا چاہیے یار. ہاں، یہ حضرت بلال کو ثواب ملے گا. ایک بار اور. ہر آدمی چاہتا ہے کہ حضرت بلال کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش ہو. غلام ہو تو غلام ایسا، کیا سرکار کے غلام، سرکار کے غلام آئے، ہمارے تو آقا ہیں، ہمارے تو آقا ہیں. تبھی تو حضرت عمر نے کہا آقا بلال، آقا بلال. اللہ نے کیا بدلا دیا معلوم؟ سیلے میں کیا ہوا؟ آؤ، اسد الغابہ پہلا حصہ صفحہ 416 کے اندر ہے. اتنا ان کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا تھا کہ حضرت بلال کے بارے میں سعید ابن مسیب تابعی ہے، یہ کہتے ہیں، مرسل حدیث، کہتے ہیں ان کے اوپر سزائیں دی جاتی، ان کو بہت تشدد کیا جاتا. فَإِذَا أَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَن يُقَارِبَهُمْ، جب مشرک یہ چاہتے کہ بلال کے پاس جا کر ان کو سزا دیں، قال اللہ اللہ، تو بلال کہتے اللہ اللہ اللہ. زور سے بولو یار. کفار و مشرکین سزا دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بلال کی زبان پہ اللہ 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 کے صدائیں بلند ہو رہی ہیں. مما تیقول اللہ، میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ارے زور سے مرشد کے نام پہ یار. مما تیقول اللہ ذاک الخلد محیاہ، فرماتے جو اس حال میں انتقال کر جائے، جس کی زبان پہ اللہ 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 کی صدائیں ہو، تو اللہ تعالیٰ خلد بری کو اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے. اس کی تائید سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا، حضرت بلال نے بہت پہلے ہی فرما دی ہے. مشرکین آگے بڑھ رہے ہیں سزا دینے کے لیے، آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آپ بھی بول دو نا یار، اللہ 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 اللہ. حضرت بلال بولتے رہے تھے. آقا علیہ السلام سے حضرت بلال کی اذیت معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ سے فرمایا تھا نا اللہ نے، اے مصطفیٰ آپ بشارت دو نا، آپ بشارت دو. تو تکلیف ہو رہی ہے تو اب مصطفیٰ کیا، آقا علیہ السلام کی ملاقات ابو بکر سے ہوتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر لو کان عندنا شیء لاشترینا بلالا، اگر میرے پاس ظاہراً کچھ ہوتا تو میں خرچ کر کے بلال کو خرید کے آزاد کر دیتا. زور سے بولو یار. مصطفیٰ فرماتے میں خرچ کرتا اور بلال کو آزاد کراتا. سوچو بلال کو اللہ نے کیسی بشارت دی کہ مصطفیٰ خود کہہ رہے ہیں بلال خوش ہو جاؤ، تمہاری آزادی کا پروانہ ملنے والا. حضرت بلال کے بارے میں جیسے ابو بکر نے سنا، ابو بکر بے چین ہو گئے کہ مصطفیٰ کی خواہش کیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مصطفیٰ کی خواہش کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا عباس جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کے پاس پہنچے، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود مصطفیٰ کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی تھی، دل میں تھی. بڑی عظمت آقا علیہ السلام کی تھی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ان کے ایمان لانے کی باتیں بھی بڑی پیاری ہے یار، سمجھ رہے نا. تو حضرت عباس سے جا کر کے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو گئے، حضرت عباس نے کہا کہ بلال کو ایسا کرو، بیچ دو، یہ ہیں وہ ہیں. ان کے اعتبار سے بولا، بیچنے کے لیے تیار ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے مال دیا، بلال کو خریدا، آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ پہلے بلال کو آزمایا گیا، جب آزمائش میں کھڑے اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا غلام بنا دیا ہے. آقا علیہ السلام نے یہیں پہ نہیں رکھا، بلال کو کعبے کی دیوار پہ بھی چڑھا دیا ہے، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور معلوم اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ نہیں رکھا، بلال آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو سب سے پہلی اذان جو حضور کی امت میں ہوئی ہے کہنے والے بلال ہے. سب سے پہلی اذان آتے بلال نے کہیں. ذرا سوچے اللہ، اذان کہنا، اذان ہم لوگ اس کی اہمیت کیا جانے. آقا علیہ السلام اذان کے بارے میں فرماتے ہیں اگر ہم کو معلوم ہو جائے امت کو کہ اذان میں کتنا ثواب ہے، پہلی صف میں رہنے میں کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، تو آپس میں تلواریں چلائیں گے پہلی صف اذان کہنے کے لیے. ہم لوگ تو فری میں پیچھے ہو جاتے ہیں، فری میں پیچھے ہو جاتے. جاؤ آپ جاؤ آپ جاؤ، اللہ خیر کرے. بہرحال تو معلوم کہتے ہیں وکانا یؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی سفر و حضرا. سب سے پہلی اذان کہی آقا علیہ السلام کی موجودگی میں بلال نے. ہوا کیا تھا معلوم ہے؟ صحابہ کرام میں آپس میں مشورہ ہوا جب مدینہ طیبہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمایا تو صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا لوگوں کو 5 ٹائم نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. تو کوئی کہتا ہے ناقور بجا دو، غیر بجاتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے ناقوس بجا دو، کوئی کہتا ہے آگ جلا دو، سب کہتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ دیتے. آقا علیہ السلام خاموش رہے، اور جب مصطفیٰ خاموش ہو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے پیغام آنے والا ہے. آقا خاموش ہو گئے، آقا خاموش ہو گئے، گھر تشریف لے گئے. ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد الربہ صاحب الاذان، یہ اپنے گھر گئے. جب اپنے گھر یہ گئے، ادھر حضرت عمر بھی اپنے گھر پہنچے. جب عبداللہ ابن زید ابن عبد الربہ اپنے گھر پہنچے تو ایک فرشتہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، آیا اور بالکل اذان کے کلمات کہنے شروع کر دیا. اس نے پورے کلمات کو انہوں نے سنا، سن کر آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے خواب میں بھیجا اور وہ فرشتہ یہ کلمات کہہ رہا تھا. دیکھو حافظہ کتنا مضبوط ہے، حافظہ کتنا مضبوط ہے. ایک بار سن لیا یاد کر لیا، ایک بار سن لیا یاد کر لیا. یہاں تو دعائیں گھنٹوں ہٹاؤ یاد نہیں ہوتی، لیکن یہ عرب کے لوگ جن کا حافظہ اتنا مضبوط، آقا کی بارگاہ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میرے بلال کو اذان سکھاؤ، میرے بلال کو اذان سکھاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہہ رہے تھے، وہ کہتے یہ کلمہ کو حضرت بلال زور سے کہتے، دوڑتے ہوئے حضرت عمر آئے، دوڑتے ہوئے حضرت عمر آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے سرکار جو اذان جو کلمات آپ بلال سے کہلوا رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، فرشتہ میرے خواب میں یہی کلمات کے دہرا رہا ہے. معلوم ہے خواب میں دہرا. اس طریقے سے اذان کا معاملہ ہوا. تو پہلی اذان کہنے والے کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے. بلال نے پہلی اذان کہی اور مصطفیٰ نے سفر و حضر یعنی ہر جگہ آقا نے اپنا مؤذن حضرت بلال کا انتخاب فرمایا تھا، حضرت بلال کو منتخب فرمایا تھا. اور یہی نہیں پیارے، آقا علیہ السلام نے تو جا بجا بلال کو رتبہ عطا فرمایا. کیوں ملا یہ مرتبہ؟ خالی ظلم و تشدد اور امتحان میں بتایا نا اللہ 5 پرچے لیتا ہے، 5 میں جو کامیاب ہوتا بلال کے سامنے خوف کا معاملہ بھی رکھا گیا. لیکن کیا دبے جس پہ بلال نے خوف نہیں کیا. ان کے سامنے کہتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایمان کی شان یہی ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول کا عشق جتنا مضبوط ہوگا وہ بندہ اتنا نڈر اور بے خوف ہوتا ہے. زور سے بولو یار، آپ آزما کے دیکھ لینا. عشق جتنا مضبوط ہوگا، کیوں؟ عشق کی وجہ سے آدمی کو جان جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے یہ موت آتی ہے تو مصطفیٰ سے ملاقات کا تحفہ دے کے جاتی ہے. عشق مضبوط ہو، اس لیے عشق بڑا مضبوط. دنیا دار ڈرتا ہے، دیندار نہیں ڈرتا، کیونکہ عشق رسول اس کے دل میں بیٹھا ہے. اور ہر آدمی کے دل میں عشق رسول ہوتا بھی نہیں. میلا کچیلا دل لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھیں گے آپ؟ نفاق آپ کے دل میں، ہمارے دل میں، برائیاں ہمارے دل میں، غیبت چغلی ہمارے دلوں میں موجود، اور پھر بولے عشق رسول ہمارے دل میں. ارے مصطفیٰ جس مدینے میں چلے گئے وہ مدینہ بیماریوں کی آماج گاہ، لیکن مصطفیٰ کا قدم پڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالشفا بنا دیا. ایک صحابی جا رہے ہیں غزوے سے، دھول اڑ رہی ہے مدینے کی، آقا علیہ السلام کے سامنے منہ بند کر لیا کہ دھول سے بچ جائیں گے. آقا نے فرمایا ہٹاؤ کپڑے کو، ہٹاؤ، اس لیے کہ اللہ نے میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا عطا فرما دی ہے. اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے جب وہاں کی مٹی میں شفا ہے تو وہاں کی ہوا میں بھی شفا ہے. اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود. تو آقا جہاں قدم رکھے وہ دارالشفا ہے. تو مصطفیٰ کا عشق جہاں جاتا ہے اس عشق میں اس جگہ میں برائی نہیں ہوتی، برائی ختم ہو جاتی. تب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا عشق پیدا فرماتا ہے. تو حضرت بلال کو کتنا بڑا منصب ملا. معراج کی رات سے حضور آئے. حضرت بریدہ فرماتے ہیں آئے وسط الغابہ پہلا حصہ صفحہ 417 اور بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معراج کی رات جنت میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ جنت میں جانا اس سے بتا چکا ہوں. جنت میں جانا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. ایک جنت میں جانا خالی رہنے کے لیے ہوتا ہے جیسے حضرت آدم و حوا گئے. ایک جنت میں جانا جنت کی شان بڑھانے کے لیے جیسے مصطفیٰ گئے. سمجھے کہ نہیں؟ ایک جنت میں جانا جانے والے کی عظمت بتانے کے لیے جیسے کہ شہداء کی روحیں جاتی ہیں. اور باقی اصل جانا تو حساب و کتاب کے بعد ہوگا. حساب و
کتاب کے بعد ہوگا تو جنت میں جانا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. مصطفیٰ گئے تو جنت کی شان بڑھانے کے لیے گئے, اور مصطفیٰ جہاں جاتے ہیں شان ہی تو بڑھاتے ہیں. ان کا مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں چلے گئے اللہ نے اس مقام کی شان بڑھا دی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام وہاں سے آنے کے بعد سویرا کیا تو پہلے بلایا کہ اس کا فدعا بلالا. حضور نے بلال کو بلایا, اے بلال, اے بلال, یا بلال, اے بلال آؤ. حتی بلال پہنچے, آقا فرماتے بما سبقتنی الی الجنہ, اے بلال میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا تم میرے آگے آگے چل رہے ہو. تم میرے آگے آگے چل رہے ہو. کس وجہ سے میرے آگے چل رہے تھے؟ کس وجہ سے میرے آگے چل رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک امامی. اے بلال جب میں جنت میں جب داخل ہوا, جب کا لفظ ہے, ایک دو بار نہیں کئی بار جانا ہوا ہے, کئی بار جانا ہوا ہے. ارے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جہاں آرام فرمایا اسی کو جنت کا نشان بنا دیا ہے, اسی کو جنت کا نشان بنا دیا. حدیث سے موجود ہے اس پر. تو آقا فرماتے جب گیا اے بلال میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے, تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. بلال کا جانا حساب و کتاب کے بعد, کیونکہ بلال تو ابھی موجود ہے مدینہ میں, مکے میں, معراج کے بعد ہے, مکے میں موجود ہے, حیات ہے. لیکن آقا علیہ السلام قیامت کے بعد, زور سے بولو یار, قیامت کے بعد بلال کا جانا ہوگا, قدموں کی آہٹ ہوگی. مصطفیٰ اس کو بہت پہلے سن رہے ہیں. سوچو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہاں حضرت بلال کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا. بتائیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اذان کہلوائی, آقا علیہ السلام نے اپنے آگے آگے بلال کی قدموں کی آہٹ سنے. کیوں؟ بلال خادمانہ انداز میں جا رہے ہوں گے, میرے مصطفیٰ سواری پہ جلوہ افروز شاہانہ انداز میں جا رہے ہوں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سنا. اور یہی نہیں, اگر بلال مدینے سے چلے جائیں تو مصطفیٰ کو یہ گوارا نہیں. ابے زور سے ہو رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا مدینہ جانا یہ اسباب کی وجہ سے نہیں ہے, مصطفیٰ کے اشارے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا جب اشارہ کرواتا ہے تو فوراً چلے جاتے ہیں. جیسے اشارہ پا گیا تو سورج پلٹ آیا, اشارہ پا جائیں گے بھاگے چلے جائیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ سوچے ہم لوگ خالی کہ 2 سالوں سے ہمارا معاملہ مکہ اور مدینے سے دور رکھا گیا, ہم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ ہم کو دور کر دیا گیا ہے؟ غور کرے خالی یہ امت اپنے بارے میں کہ مکے سے دور کر دیا گیا, مدینے سے دور کر دیا گیا, وہاں رہ کر کے بھی لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کوئی تو عمل ایسا ہوا ہوگا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ میں پسند نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے دور کر دیا. کوئی بات تو ضرور ہوگی نا, اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما, ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال ملک شام چلے گئے تھے. کہاں چلے گئے؟ ملک شام چلے گئے. شام میں معلوم ہے ابدال ہیں, ابدال جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بارش نازل فرماتا ہے. ابدال کا علاقہ, وہاں چلے گئے ملک شام. کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام اسد الغابہ پہلا حصہ صفحہ 417 چلے گئے. بلال وہیں پہ رہ رہے جہاد کی نیت سے. وہ جہاد جو سیلف ڈیفنس کا نظریہ پیش کرتا ہے, وہ جہاد جو اپنی جان, اپنی عزت, اپنے مال بچانے کا نظریہ پیش کرتا ہے. جہاد کا حکم اسی وقت دیا گیا ہے, لوگ سمجھ نہیں پائے, نہیں سمجھ پائے تو بلا وجہ اسلام کے خلاف افواہ, 26 آیتوں کے خلاف افواہ, پورا بیان پچھلے ہفتہ اس پہ ہو چکا ہے. تو آتے بلال چلے گئے, وہاں گئے. سوچو بلال مدینے سے گئے ہیں, کیوں گئے؟ خالی کی جب میں جاتا ہوں جہاں سے خالی مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے تکلیف ہوتی ہے, تو یہاں نہیں رہوں گا, دور رہوں گا تو چین ملے گا, جہاد کرتا رہوں گا. وہ بھی ایسے ہی نہیں گئے کہ رہنے جاؤں, جہاد کے لیے گئے تھے, جہاد کر رہے. کیا ہوا؟ ثم ان بلال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ. ایک دن ایک رات آتے بلال سوئے, خواب میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوا. ہر آدمی کو نصیب نہیں ہے مصطفیٰ کا جلوہ. جس سے مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہو جائے سمجھ لو وہ آنکھیں اب تو جنت دیکھنے والی ہیں, وہ بدن جنت میں پہنچنے والا ہے. اس لیے غیر ڈائریکٹ حضور کو خواب میں, حضور کو خواب میں. اسی لیے آقا نے پہلے فرمایا کیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا, سچ میں دیکھا, سچ میں دیکھا, کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں فرماتا. اس کے بعد آقا کیا فرماتے؟ وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا.
جس نے جھوٹ جان بوجھ کر میری طرف باندھا. سمجھو تعلق، سمجھو تعلق. جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری طرف باندھا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یا اللہ تیرے محبوب نے پہلے خواب کا تذکرہ کیا، اس کے بعد یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم جب خواب وہ دیکھ رہا ہے تو ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. تو اگر وہ جھوٹی بات منسوب کرے کہ میں نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا تو جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے گا. اگر نہیں دیکھا تو جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، اور اگر حقیقت میں دیکھا ہے تو اللہ جنتی بنا دے گا، جنتی بنا دے گا. اس لیے یہ حدیث کا تعلق دیکھیں آپ، خالی تال میل دیکھیں، زبردست سیاق و سباق کتنا زبردست مفہوم رکھتا ہے. تو حضرت بلال نے خواب میں دیکھا آقا کو. جب دیکھا تو حضور کیا فرما رہے معلوم؟ ما هذه الجفۃ یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے رخی ہے. اللہ اللہ، اے بلال یہ کیسی بے رخی ہے. چلے آئے مدینے سے، امتحان اتنا زبردست دیے تو بشارت بھی مصطفیٰ کی زبان سے ہے نا. اے بلال یہ کیسی بے رخی ہے. ما آن لک ان تزورنا، ابھی تمہیں یہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کو آؤ. اے اللہ کے رسول آپ کی زیارت تو ہو رہی ہے نا، زور سے بول دو. اے اللہ کے رسول آپ کی زیارت تو ہو رہی ہے نا، آپ کی زیارت تو ہو رہی تبھی تو آپ فرما رہے ہیں. اب کہاں بلانا چاہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ ذہن دیں گے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لیا. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن باب فضائل میں معتبر ہے. آقا نے فرمایا جس نے قبر انور کی میری زیارت کر لی اللہ تعالیٰ روز محشر اسے میری شفاعت کا حقدار بنا دے گا. اے بلال آؤ قبر انور کو دیکھنے آؤ. اے بلال آؤ. فانتبہا حزینا، حضرت بلال ایک دم غمزدہ بیدار ہوئے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ خوش ہو جائے کہ مصطفیٰ کا جلوہ ملا ہے نا. زور سے بولا نا یار، صحیح بات ہے. لیکن غمزدہ ہے کیوں؟ کیونکہ بلال کچھ اور نیت سے آئے تھے، مصطفیٰ کچھ اور چاہتے ہیں. مصطفیٰ کچھ اور چاہتے ہیں، مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں چاہتے ہیں. بلال جہاد کے لیے پہنچے، آقا اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، غمزدہ ہیں. فرقبا الی المدینہ، فوراً سوار ہو گئے. کوئی توشے راہ نہیں، کوئی سامان نہیں ہے، ڈائریکٹ سوار ہو گئے. مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ اسی کے گھر نہیں گئے. فاتا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ مصطفیٰ کے روضے پہ حاضر گئے. آئے گویا کہ بلال نے بتا دیا مصطفیٰ کا روضہ ہے، حاجیو آؤ. شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میں تو کہتا ہوں کعبے کا کعبہ دیکھو، ساری دنیا کا آقا دیکھو. ساری دنیا کا آقا ہے. آؤ دیکھو یہاں پر. بلال تو آقا کی بارگاہ میں گئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ پہنچے. یہ لوگ ہوتے تو فتوے لگاتے بلال نے غلط کر دیا. یہ وہی بلال ہیں جو خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ عبادت کیا ہے، ایمان کیا ہے. ان کو معلوم ہے آقا علیہ السلام کی محبت اور جان ایمان کیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بلال پہنچ گئے قبر انور کے پاس. جب پہنچے تو کیا کرتے؟ وجعل یبکی عندہ، حضور کی قبر انور کے پاس رو رہے ہیں. خوب زارو قطار آنسو بہ رہے. اگر آج دیوانہ جاتا ہے روتا ہے تو لوگوں کو متوے کو نہ جانے کیا کیا نظر آتا ہے، لیکن بلال روئے. اور جو بلال کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے وہ پہنچتا ہے وہ بھی روتا ہے، وہ بھی روتا ہے، وہ بھی روتا ہے جو بلال کو آئیڈیل مانتا ہے. اور جو بلال کو آئیڈیل نہیں مانتا وہ یہ امت دعوت کا کہ فرعون کو آئیڈیل مانتا ہے تو کہتا ہے بلال ہٹو یہاں سے ورنہ تمہارے پر تشدد ہوگا، تشدد ہوگا. تو کبھی بلال پہ تشدد ہے، کبھی بلال کے غلاموں پہ تشدد ہے. لیکن جو بلال والا ہے وہ وہی کرتا ہے جو بلال نے کیا ہے. حضرت بلال رو رہے ہیں اور اپنے اوپر آقا علیہ السلام کی قبر انور کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا رہے ہیں. زور سے بولو یار. قبر انور کی مٹی ہے جو عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہے. قبر انور کی مٹی، اسی لیے تو ہر آدمی کو عرش اعظم چھونے کا موقع بھی نہیں ہے. چھوتا وہی ہے جو بلال ہوتا ہے. سمجھا نا؟ بلال. حضرت بلال نے خوب مٹی لگائی. اتنے میں حسنین کریمین آ گئے. جیسے ہی آئے خوب چومنا شروع کر دیا. حضرت بلال دونوں بچوں کو، شہزادوں کو چوم رہے. چومتے ہوئے اپنے گلے سے لگاتے ہیں تو شہزادے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، شہزادوں کی خواہش یہ نشتین تؤذن فی السحر. اے بلال تم سحری کے وقت اذان کہتے تھے نا، سحری کے وقت اذان کہتے تھے نا، ہماری خواہش ہے کہ سحری کے وقت اذان ہو جائے. ارے بلال کے اذان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو دیا ہے، محشر میں بھی اذان دیں گے. اور جتنے مؤذن ہیں حضرت بلال کی قیادت میں اذان کہیں گے. سب اونٹوں پہ سوار ہو کر کے حضرت بلال کی قیادت میں اذان کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے.
تاریخ بغداد کے اندر حدیثیں موجود ہے، خطیب بغدادی نے لکھی ہے اور ہماری ڈائری میں حدیث موجود ہے. تو حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کر دیا. کعب مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ گئے سحری کے وقت. سبحان اللہ. سحری کے وقت اکثر لوگ سوئے رہتے ہیں نا، کوئی رمضان تو ہے نہیں کہ سحری کے ٹائم پہ اٹھ جائیں گے، اور مالیگاؤں بھی نہیں کہ رات بھر جاگتے رہیں گے ہیں. اب تو پوری دنیا میں لوگ جاگ رہے ہیں چیٹنگ پیٹنگ کے ذریعے سے جاگ رہے ہیں. وہ دور تھا جو جاگتے تو خالی عبادت میں جاگتے تھے، ورنہ راہ خدا میں عبادت کرتے کرتے سو جاتے تھے. وہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا تھا. تو حضرت بلال مسجد میں چڑھ گئے. چڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ. اب بلال کا انداز، وہ انداز بلالی کہاں سے لائیں؟ وہ روح بلالی کہاں سے لائیں؟ وہ بلالی انداز، وہ بلالی تیور کہاں سے آئے؟ وہ لہجہ کہاں سے آئے؟ حضرت بلال نے خالی اللہ اکبر کہا. ارتجت المدینہ، مدینے کی گلی کوچے سب ایک دم گونج اٹھے. ہاں وہاں پہ ایکو نہیں ہے، لیکن بلال کا روحانی انداز ہے. اچھا ایک اور بتا دیں، ایک روایت ہمارے یہاں چل پڑی. بولے حضرت بلال نے اذان نہیں کی، سویرا نہیں ہو رہا تھا. اے بھیا یہ روایت غلط ہے. یہ روایت کیا ہے؟ غلط ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے تو سویرے کے بعد ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد ہوتی ہے. تو جب صبح صادق کے بعد ہوتی ہے تو یہاں معاملہ ہی نہیں آتا. کچھ سمجھ رہے گی نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں پہلے سمجھو پھر بولو. بہرحال آگے وقت زیادہ ہو رہا ہے. حضرت بلال نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور گونج اٹھی آواز. جیسے ہی بلال نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ان کلمات کو کہا خرج النساء من خدورہن، مرد عورت اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. مرد اور عورت سب گھروں سے باہر نکل آئے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس تاریخ میں جتنا لوگ روئے تھے کبھی اتنا کوئی رونے والا نہیں ملا تھا. اتنا زیادہ روئے تھے، اتنا زیادہ روئے تھے. بلالی انداز تھا. تو بتانا مقصد ہے بلال نے صبر کیا، استقامت کی. اللہ تعالیٰ نے استقامت اور صبر کے بدلے کے صلہ کیسا عطا فرما رہا ہے. مصطفیٰ کی زبان سے بشارت مل رہی ہے. آگے انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند سوالات ہیں مختصر، میں مختصر میں جواب دے دیتا ہوں. کچھ لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے. جب ان سے کہا جائے رمضان کے روزے فرض ہے تو جواب دیتے ہیں گھر والوں کے لیے کمانا بھی فرض ہے. اس طرح کہنا اس وجہ سے روزہ چھوڑنا کیسا؟ ارے بھائی 11 مہینہ ہے نا 11 مہینہ، اور کمانا فرض ہے بلا شبہ. فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ کام کرنا جو روزہ کی طاقت ختم کرے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسا کام کرنا جس سے روزے میں تکلیف آئے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ روزہ رکھنا فرض ہے، کمانا بھی فرض ہے. کمانے کے بارے میں تو ایک حدیث میں آیا حضور نے فرمایا حلال روزی کمانے میں جو تکلیف آتی ہے تو توبہ سے بھی جو گناہ معاف نہیں ہوتے ان تکلیف سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ حلال روزی کی برکت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. رزاق اللہ ہے، وہ رزاق ہے. اسی نے کہا کہ روزہ رکھ، ہے نا، اسی نے کہا روزہ رکھ. تو بہرحال ایک سے زائد انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ انگوٹھی لوگ سب بولتے ہیں انگوٹھی سنت ہے. ہر آدمی کے لیے سنت نہیں ہے. 4.5 ماشے سے کم ایک نگ والی ہو، چاندی کی ہو، لیکن اس کے لیے سنت ہے جو مہر لگاتا ہو انگوٹھی کی. باقی مسلمان کے لیے جائز ہے ایک انگوٹھی. اب اس سے زیادہ بلا شبہ غلط کام کر رہا ہے اور اس میں نماز مکروہ ہے. اکثر اور عورت نہیں ہے، مرد نہیں ہے تو جتنی چاہے انگوٹھی پہنے، کیا ٹینشن ہے اس کو؟ سمجھ میں آیا نا؟ عورتوں کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. 20 انگلی میں انگوٹھی پہن لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مرد کے لیے کتنی لمٹ ہے؟ ایک، وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی، اور وہ بھی ایک نگ والی. جی اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو اسے چھونے اور دیکھنے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اللہ اللہ. تو قیامت میں کس کے نکاح میں رہے گی بھیا؟ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی وہ یار؟ شب برات تو پورا بیان کر چکا ہوں میں. بغیر کپڑے کے شوہر ہاتھ نہیں لگا سکتا. بغیر، پھر سے بولو، بغیر زور سے بولے، بغیر. آپ لوگوں سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ کوئی غلط مسئلہ نہ سمجھے مولانا نے غلط بتا دیا، حالانکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اپنے پاس. کوئی بغیر کپڑے کے نہیں چھو سکتا، لیکن کفن پہنے ہوئے کہ نہیں خاتون؟ اب قبر میں بھی اتار سکتا ہے، کانا بھی دے سکتا ہے. اجنبی لوگ کانا دیتے ہیں، شوہر بیچارہ محروم ہے کو کانا نہ دے. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ کانا بھی دے سکتا ہے، ضرورت پڑے تو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. کیسے نہیں چھو سکتا ہے؟ بغیر، زور سے بولے، بغیر کپڑے کے نہیں چھو سکتا ہے. جی
آج کل شہر میں یہ عام ہو چکا ہے کہ شوہر کی قبر صحیح سالم ہونے پر بھی اسی میں بیوی کو اور بیٹے کی قبر میں باپ کو دفنایا جا رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ مطلب قبر پلٹی کی جا رہی ہے. کوئی بات نہیں ہے, اگر معاملہ پرانا ہو چکا ہے تو بدل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ صحابہ کا انداز دیکھو, غزوہ تبوک غزوہ احد کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو ان کو ایک دوسرے صحابی کے ساتھ دفنایا گیا. ایک ایک قبر میں کئی لوگ دفنایا گیا. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ شہید ہوئے, ان کے بیٹے حضرت جابر, انہوں نے 6 مہینے کے بعد دوبارہ قبر کھودی اس لیے تاکہ میں اپنے ابا کو الگ لٹاؤں. فرماتے جب میں نے قبر کھودی, بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث پاک, تو میرے والد کی خالی کان کٹی تھی. فرماتے 6 مہینے کے بعد جب میں نے قبر کھودی تو بدن بالکل صحیح و سالم تر و تازہ نظر آیا تھا. سمجھ رہے نا, تو الگ کر دیا. تو یار اگر واقعتاً وہ سب حالات ہو چکے ہیں شرعی اعتبار, سمجھ رہے نا ایک دم, اب وہ سب تو نہیں بولیں گے کہ سب مٹی میں نہیں ملتے ہیں, سب مٹی میں نہیں ملتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بدن کا مٹی بوسا لیتی رہتی ہے, سمجھ رہے نا جی. تو سمجھ بوجھ کر کے شرعی مسئلہ ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو بدل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت